الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن عباس بن سارية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فأوصينا أوصيكم بتقوى الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پروردگار عالم نے دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ ان میں سے بہت ساری اللہ کی مخلوق وہ ہے جسے ہم اور آپ صبح شام دن رات دیکھتے ہیں، اور بہت ساری مخلوق اللہ کی وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ کچھ مخلوق وہ ہے جو سمندر میں ہے، کچھ مخلوق وہ ہے جو آسمان پر ہے، کچھ مخلوق وہ ہے جو ہواؤں میں ہے، کچھ مخلوق وہ ہے جو مٹی کے نیچے ہے۔ طرح طرح کی مخلوقیں ہیں، کل ملا کر اللہ نے 18,000 مخلوق دنیا میں پیدا فرمائے۔ ہوا کی مخلوق الگ ہے،
زمین کی مخلوق الگ ہے، پانی کی مخلوق الگ ہے، آسمان کی مخلوق الگ ہے، اس طرح اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو اپنی مخلوق سے بھر دیا۔ مگر تعجب کی بات یہ ہے، اور جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان 18,000 مخلوقات میں سے کوئی مخلوق سوائے 2 کے ایسی نہیں ہے جس پر اللہ کا قانون لگتا ہو، یا سیدھے سادھی انداز میں آپ یہ سمجھیں کہ سوائے 2 مخلوق کے اللہ کی ساری مخلوق وہ ہے جو اپنے من مرضی، اپنے من کے مطابق زندگی جی سکتی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ مثال کے طور پر کب کھانا ہے، کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کب بیٹھنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کہاں کھانا ہے، کیسے، یہ جتنی باتیں ہیں یہ سوائے 2 مخلوق کے اور کسی مخلوق کے اوپر اللہ نافذ نہیں کرتا ہے۔ آپ نے آج تک سنا ہے کہ بیل کے اوپر، گائے کے اوپر، بھینس کے اوپر، بکرا بکری کے اوپر اللہ نے نماز فرض کیا ہے؟ آپ نے آج تک یہ سنا ہے کہ اللہ نے جنگل کے درندوں پہ، شیر پہ، ہاتھی پہ، چیتے پہ، لنگوڑ پہ، بندر پہ روزہ فرض کیا ہے؟ دنیا کی تمام مخلوق آزاد ہے، جیسے چاہے زندگی گزارے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں، کوئی شریعت کی، قانون کی پابندی نہیں۔ صرف 2 مخلوق میرے محترم ایسی ہے جو اپنی منمانی زندگی نہیں جی سکتی، بلکہ اللہ کے قانون کے مطابق جینا پڑے گا۔ ایک ہے انسان اور ایک ہے جنات۔ انسان جیسے چاہے جینا نہیں جی سکتا، جنات جس طرح چاہے جینا نہیں جی سکتا۔ انسان کو جینے کے لیے اللہ کے نبی کے طریقے کو ماننا پڑے گا، اور شیطان اور جنات کی زندگی جینے کے لیے بھی اللہ کے اور نبی کے طریقے پر جینا پڑے گا۔ انسان میں اگر کوئی اپنی من مانی زندگی جینا چاہے، اللہ کے قانون سے ہٹ کر، نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر، تو پھر ایسے آدمی کو انسان نہیں کہتے، بلکہ ان کو شیطان کہتے ہیں۔ اور یہ شیطان اللہ بھی کہتا ہے اور خود انسان بھی کہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چوری کر لے تو بتاؤ، مارنے والا مارتا رہتا ہے اور یہ کہتا ہے یا نہیں کہ ابے تو انسان ہے یا شیطان ہے؟ انسان اگر کوئی ظلم کرے تو آپ ہی کہتے ہو نا کہ شیطان بن گیا۔ تو شیطان کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے، بلکہ انسان میں جو بدماش بن جائے اسے شیطان کہتے ہیں، اور جنات میں جو بدماش بن جائے اسے شیطان کہتے ہیں۔ یا یوں سمجھیے، انسان میں جو اللہ کی بات نہ مانے، اپنی مرضی کی زندگی گزارے، اسے شیطان کہتے ہیں، اور جنات میں جو اللہ کی بات نہ مانے، اپنی مرضی کی زندگی گزارے، اسے شیطان کہتے ہیں۔ یہ کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے۔ کبھی کبھی انسان بھی شیطان بن جاتا ہے اور کبھی کبھی جنات بھی شیطان بن جاتا ہے۔ تو 2 مخلوق دنیا میں ایسی ہے جس کو اللہ کے احکام کے مطابق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق
زندگی گزارنا پڑے گا اور کوئی مخلوق اس بات کی پابند نہیں۔ اب دیکھو سنت کیا ہے؟ بیٹھ کر کھانا، نبی کا طریقہ، پینا بیٹھ کر پینا۔ لیکن اگر کوئی کھڑا ہو کر کے کھا رہا ہو تو آپ کہتے ہو نا یار کیا شیطان کی طرح کھا رہا ہے۔ 3 سانس میں پانی پینا یہ نبی کا طریقہ ہے، لیکن اگر کوئی 1 سانس میں پیتا چلا جائے تو آپ کہتے ہو نا کہ شیطان کے جیسا پی رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان بن کر اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر جینا چاہتا ہو تو کیسے جینا ہوگا؟ اس کا راستہ کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، سیدو ہاشمیو خان پٹھانو انسانو امیرو غریبو فقیرو محتاجو، ہر وہ انسان جو اللہ پر ایمان لایا، ہر وہ آدمی جو قرآن پر ایمان لایا، ہر وہ آدمی جو موت پر یقین رکھتا ہو، ہر وہ آدمی جو قیامت کو مانتا ہو، ہر وہ آدمی جو قبر کے عذاب کو سزا کو مانتا ہو، ہر آدمی جو اللہ کے فرشتوں کو مانتا ہو، فرمایا آمنو، میرے پروردگار ایسا راستہ بتا جس پر میں چلوں تو راضی ہو جائے، ایسا راستہ بتا جس پر میں چلوں انسان بن کر دنیا سے جاؤں، ایسا راستہ بنا جس پر میں چلوں جنت اس کا بدلہ بنے۔ فرمایا میرے پروردگار ایسا راستہ بتا، ایسا طریقہ بتا جس پر میں چلتا چلوں تو راضی ہوتا جائے، جس پر میں چلتا چلوں تیرا نبی راضی ہوتا جائے، تیرے نبی کو خوشیاں ملتی جائے۔ فرمایا میرے بندو اگر اس راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو۔ بغیر اللہ سے ڈرے اس راستے پہ نہیں چل سکتے جس سے اللہ راضی ہو۔ اللہ کا ڈر ہوگا تب تم اس راستے پہ چلو گے جس راستے پہ چلنے سے اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہوتا ہو، اور اگر ڈر نہ ہو تو پھر آدمی اس راستے پہ چلے گا اللہ کے راستے پہ؟ ارے دل میں ڈر ہوگا تبھی تو فجر میں بستر چھوڑو گے نا۔ اور اگر جہنم کا ڈر نہیں، قبر کے عذاب کا ڈر نہیں، موت کی سختی کا ڈر نہیں، مصیبت کا ڈر نہیں، قیامت کا ڈر نہیں، تو پھر تو آپ کو نیند پیاری ہوگی، نماز کیوں پیاری ہوگی؟ ارے اللہ کا ڈر دل میں اگر ہوگا تب تم کسی کی ماں بہن بیٹیوں پہ گندی نظر ڈالنے سے بچو گے، اور اگر اللہ کا ڈر ہی نہیں ہوگا تب تو آنکھ کی روشنی جہاں تک کام کرے وہاں تک دیکھو گے یا نہیں دیکھو گے؟ ایک برائی دنیا کی کوئی ایسی نہیں جو انسان اللہ سے ڈرے بغیر چھوڑ دے، نہیں ہو سکتا ہے۔ مولانا سے ڈر کر نہیں چھوڑ سکتے، مسجد میں چھوڑ دو گے، لیکن کسی وقت تو مولانا آنکھ سے اوجھل ہوں گے نا، پھر برائی کرو گے۔ باپ کے ڈر سے بندہ گناہ کو ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑتا، بلکہ جس وقت تک باپ دیکھ رہا ہے اتنی دیر کے لیے چھوڑ دے گا۔
ماں کے ڈر سے بیٹی برائی ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑتی، بلکہ جب تک ماں دیکھ رہی ہے اتنی دیر کے لیے چھوڑ دے، اس کے بعد پھر وہ برائی کرے گی۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ایسا ہے جو 24 گھنٹہ دیکھتا ہے، ایک ایک سانس کو دیکھتا ہے، آنکھ کی ایک ایک پلک کو دیکھتا ہے۔ تو اس اللہ کا جب ڈر ہوگا تو آپ دکان میں بھی ڈرو گے، مکان میں بھی ڈرو گے، اکیلے میں بھی ڈرو گے، لوگوں کے سامنے بھی ڈرو گے، مسجد میں بھی ڈر لگے گا، بازار میں بھی ڈر لگے گا کہ کوئی گناہ نہ ہو جائے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ عام طور سے جب ہم اکیلے میں ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا، باپ نہیں، ماں نہیں، بھائی نہیں، بہن نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، کوئی نہیں، جب ہم اکیلے میں ہوتے ہیں نا، تب شیطان چاروں طرف سے ہم کو گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ اب تم کو گناہ کرنا ہے، اب تو کوئی ہے نہیں، اکیلا ہے۔ لیکن اس وقت اگر آپ کو خیال آ جائے کہ نہیں اکیلا نہیں، بلکہ اللہ سمیع بصیر ہے، وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ ہماری گردن کی رگوں سے زیادہ قریب ہے، تو بتاؤ پھر تنہائی میں کوئی گناہ کرے گا؟ اللہ کا قرآن بڑا عجیب ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا دیکھو جس وقت تم راستے پہ چلتے ہو نا، راستے پہ چلتے ہو اور سیدھا دیکھتے رہتے ہو، اچانک تم کو ایسا لگتا ہے کہ میرے بازو سے کوئی عورت گزر رہی ہے، کوئی حسینہ جا رہی ہے، کوئی خوبصورت جا رہی ہے، تو فرمایا اللہ نے کہ تم نے گردن گھما کر اسے نہیں دیکھا، گردن گھما کر نہیں دیکھا، بلکہ گردن تمہاری سیدھی تھی، بس تم نے آنکھ کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کر یوں دیکھا۔ قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، تیرا اللہ اس نظر کو بھی دیکھ لیا ہے۔ گردن تو سیدھی تھی، بس آنکھ یہ تھوڑی سی ہلی اور یوں کر کے دیکھا، فرمایا یہ آنکھ کی خیانت ہے جسے اللہ دیکھ لیا۔ تم سمجھ رہے ہو کہ سامنے والا کوئی نہیں دیکھا، کوئی دیکھ لیتا تو کیا کرتا، اور اس نے دیکھ لیا جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اکیلے میں ہو، بازار میں، دکان میں، مکان میں، مسجد میں، گھر میں، بیوی بچوں کے پاس ہو یا تنہائی میں ہو، فرمایا ہر وقت یہ خیال رکھا کرو، زبان کو قابو میں رکھا کرو، ہاتھ کو قابو میں رکھا کرو، نظر کو قابو میں رکھا کرو، دماغ کو پاک رکھا کرو، دل کے خیالات کو پاک رکھا کرو، اس لیے کہ اللہ وہ ہے جو تمہارے دماغ کے خیال کی بھی خبر رکھتا ہے۔ خدا کے جلال کی قسم، اللہ کے کبریائی کی قسم ہے، اللہ پاک فرماتا ہے تو نے آنکھ سے بھی نہیں دیکھا، زبان سے بھی نہیں بولا، فرمایا جب بستر پر گیا آنکھ تیری بند ہو گئی، مگر دماغ میں کوئی تصویر چل رہی ہے، پروردگار عالم تیری اس حرکت کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا دن میں گزرنے والی کوئی حسینہ گزر گئی، جب رات کی تنہائی میں تو بستر پر گیا تیری آنکھ بند ہو گئی، یہ جو اس کی تصویر تیرے سامنے آئی ہے، فرمایا یہ بھی گناہ ہے، اسے بھی اللہ دیکھتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن
اللہ پاک نے فرمایا وہ تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، فرمایا میں تیری ہاتھ سے بات کروں گا، تیری زبان پہ الیوم نختم علی افواہہم، تیرے منہ پر ہم پٹی ڈال دیں گے، سورہ یاسین کی آیت ہے، تیرے منہ پر پٹی ڈال دیں گے۔ مولانا نے دنیا میں پوچھا یار جھوٹ کیوں بولتے ہو، تو اتنی لمبی زبان کر کے کہنے لگا اللہ کی قسم ہم جھوٹ کب بولے؟ فرمایا یہی بات قیامت کے دن کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ منہ پر پٹی ڈال دے گا، الیوم نختم علی افواہہم، ہم تیرے منہ پر سل مار دیں گے کہ تو زبان لمبی نہ کرے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہم بات کریں گے تیرے ہاتھ سے، کس سے؟ ہم ہاتھ سے پوچھیں گے کہ میں نے اس بندے کو 60 سال کی زندگی دی تھی، بتا یہ 60 سال میں یہ ہاتھ کہاں کہاں گیا ہے؟ رات کی تنہائی میں موبائل کے اسکرین پر ہم نے یہ انگلی لگائی، خدا کی قسم ایک ایک ٹچ قیامت کے دن انگلی بتا دے گی۔ کتنی مرتبہ اس نے تقریر سننے کے لیے یوز کیا مجھے، کتنی مرتبہ اس نے قرآن سننے کے لیے مجھے یوز کیا، کتنی مرتبہ اس نے نماز کے لیے الارم لگانے میں یوز کیا، اور کتنی مرتبہ اس نے گندی چیزیں دیکھنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ انگلی بولے گی وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تیرا ہاتھ بولے گا۔ اب جو چاہو دل میں جتنا آئے کرتے رہو، کوئی روکنے والا نہیں۔ اسی لیے فرمایا میرے بندو میرا ڈر پیدا کرو، اکیلے میں رہو، تنہائی میں رہو، سب کے سامنے رہو، کہیں بھی ہو، کسی حالت میں بھی ہو، اللہ کا خیال رکھ کر چلا کرو، اللہ کا خیال رکھ کر تجارت کیا کرو، اللہ کا خیال رکھ کر ماں باپ سے بات کیا کرو، اللہ کا خیال رکھتے ہوئے دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کو دیکھا کرو۔ فرمایا اگر اللہ کا خیال نہیں ہوگا گناہوں کے سمندر میں ڈوب جاؤ گے۔ اللہ پاک فرماتے میرے بندو گناہوں سے بچانے والی ذات کوئی نہیں، خطاؤں سے بچانے والی ذات کوئی نہیں، ایک اللہ کا خیال ہے جو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں اور صحابی رسول ہے، ایک مرتبہ جنگل کی طرف نکلے شکار کرنے کے لیے۔ راستے میں توشہ ختم ہو گیا، قیامت کی بھوک لگی۔ اچانک دیکھا کہ ایک چرواہا بھیڑیا لے کر کے 15-20 چرا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے قریب گئے اور فرمایا کہ دیہات کا رہنے والا چرواہا تھا بیچارہ، کہنے لگے کہ ہم لوگوں کو بھوک بہت شدت کی لگی ہے، اس میں سے ایک جانور کاٹ کر ہمیں کھلا دو، کتنا اچھا ہوتا، ہمارا پیٹ بھر جاتا۔ چرواہا بیچارہ تھا تو جاہل، گاؤں کا رہنے والا، مگر اللہ سے ڈرتا کتنا ہے دیکھو۔ کہنے لگا یہ جانور میرا نہیں ہے، میرے مالک کا ہے، اگر میں اس کا مالک ہوتا آپ کو کھلا دیتا، مگر میں اس کا مالک تو نہیں۔ کہا کہ ارے مالک کون سا دیکھنے آ رہا ہے، اگر مالک پوچھے کہ ایک جانور کم کیوں ہے تو کہہ دینا کہ بھیڑ کھا لیا آ کر کے، جنگل سے شیر کھا گیا، مالک یہاں پہ ہے کیا؟ اللہ اکبر و کبیرہ، چھوٹا سا چرواہا کہنے لگا نوجوان
تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو مجھے معلوم نہیں، مگر اتنی بے عقل والی باتیں کرتے ہو۔ ارے مالک موجود نہیں ہے، فَأَيْنَ اللَّهُ، مگر یہ تو بتا اللہ کہاں ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہنے لگے یہ چرواہا ایسا نکلا کہ اس دن سے میرے دل میں خدا کا خوف آ گیا۔ فرمایا کہ عبداللہ، اللہ پاک تو نظر کی خطا بھی دیکھتا ہے، اللہ پاک تو انگلیوں کی حرکت جانتا ہے، اللہ پاک تو دل کی حرکتوں کو شمار کرتا ہے، اللہ پاک تو آنکھ کے پپنیوں کو دیکھتا ہے، اللہ پاک کو ہر سانس کی خبر ہے۔ تقویٰ، اللہ کا ڈر دل کے اندر جب پیدا ہوتا ہے تب انسان اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے۔ جب تم ایک گلاس پانی لے کر کھڑے ہو جاتے ہو، کولڈ ڈرنک کی دکان پہ کولڈ ڈرنک لے کر تم کھڑے ہو جاتے ہو اور کھڑے کھڑا پینا شروع کرتے ہو، اس وقت تمہارے دل میں اللہ کا خیال نہیں رہتا۔ اگر اللہ کا خیال ہوتا، خدا کی قسم، وہ ریلوے اسٹیشن ہو یا بازار ہو یا دکان ہو یا شاپنگ مال ہو یا ٹرین ہو یا جہاز ہو، ایئرپورٹ ہو، دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تم کھڑے ہو کر ایک گلاس پانی پی لیتے۔ اگر اللہ کا خیال ہوتا فوراً بیٹھ جاتے کہ نہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، یہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ مگر آج کیا ہو رہا ہے بازار میں، جا کر دیکھ لو، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی گانجا پی رہا ہے، کوئی افیم پی رہا ہے، کوئی شربت پی رہا ہے، کوئی کولڈ ڈرنک پی رہا ہے، کوئی کچھ، اور ہر کوئی جانور بنا ہے۔ نہ کولڈ ڈرنک پینے والا بیٹھ رہا ہے، نہ پانی پینے والا بیٹھا ہے، نہ شراب پینے والا، نہ جوا کھیلنے والا، نہ چرس افیم گانجا پینے والا، اور ہے سب کا سب مسلمان۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ تمہارے دل میں اللہ کا خیال نہیں۔ اور ایک پتے کی بات بتاؤں، جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور ڈر کر کے اللہ سے زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ اس کا انعام بھی بہت بڑا دیتا ہے، گفٹ بہت بڑا دیتا ہے، اتنا بڑا انعام دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ اللہ اتنا دے گا۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرا، یجعل لہ مخرجا، فرمایا جو اللہ سے ڈرا کرتا ہے اللہ اس کے لیے رزق کا ایسا دروازہ کھولتا ہے، فراوانی کی ایسی دنیا بنا دیتا ہے، خوشی کی ایسی ہوا چلاتا ہے جس کا خیال کبھی اس نے کیا تک نہیں۔ کہتے ہو نا مولانا بہت پریشانی ہے، دکان کی پریشانی، مکان کی پریشانی، بچوں کی پریشانی، بیوی کی پریشانی، اولاد کی پریشانی، ڈاکٹر کی پریشانی، ہاسپٹل کی پریشانی، راشن کی پریشانی، پریشانی ہی پریشانی۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ تو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اگر اللہ سے ڈرتا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ پریشانی سے نکلنے کا راستہ تیرے لیے بنا دیتا۔ اللہ سے بغاوت کرتے ہو تو پریشانی نہیں آئے گی۔ یجعل لہ مخرجا، فرمایا مجھ سے ڈر،
تو مصیبت سے نکلنے کا راستہ ہم بتائیں گے تجھے. ساری دنیا کے ولیوں سے دعا کراؤ، مولانا دعا کر دینا، مولانا دعا کر دینا. مولانا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ آپ کو خود کیا ہو رہا ہے؟ آپ خود کیوں نہیں مانگتے اللہ سے؟ نبی نے تو کہا تھا کہ اگر جوتے کا شول نیچے کا ٹوٹ جائے تو وہ شول بھی اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ میرے جوتے ٹوٹ گئے، آپ وہ شول ہم کو عطا فرمائیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگا کرو. یہ نبی نے نہیں کہا کہ دوسرے مولانا سے منگوا لیا کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ خود مانگا کرو. ٹھیک ہے، آپ اللہ والوں سے کہتے ہو دعا کرنے کے لیے، اچھی بات ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے، آپ کی محبت ہے. لیکن اللہ والے کو کیا پڑی ہے کہ 2 قطرہ آنسو بہا کر آپ کی بیوی کے لیے دعا مانگے گا؟ اللہ والے کو آپ نے کون سا خزانہ اٹھا کر دے دیا ہے جو رات کو رو رو کر آپ کے بیٹے کی صحت کی دعا مانگے گا؟ بس اعلان کر دے گا ہاں بھائی اللہ تعالیٰ فلانے کو صحت عطا فرما دے. ایسی دعا کوئی قبول ہوتی ہے کیا؟ دعا کی قبولیت کے لیے یاد رکھنا اچھی طرح، دماغ کا حاضر ہونا، دل کا حاضر ہونا، پھر اللہ سے لالچ ہونا، پھر پاک رزق پیٹ میں ہونا، پھر آنکھ سے آنسو کا قطرہ گرنا، تب جا کر کے اللہ دعا قبول کرتا ہے. دعا ایسے نہیں قبول ہوتی جیسا ہم سمجھتے ہیں. فرمایا ایک عادت بنا لیا، دکان کی اوپننگ ہے، مولانا دعا کر کے. ارے آپ کو کیا ہوا؟ آپ خود کیوں نہیں کر رہے ہو؟ رات کو دکان کا شٹر گرا دو، وضو بنا لو، مصلی بچھا لو، 2 رکعت تہجد پڑھو، اللہ سے رو رو کر کے کہو اللہ تیرے نام کے حوالے میری دکان ہے، برکت عطا فرما. ہم جیسے کروڑوں مولوی سے زیادہ تمہاری دعا اللہ سنے گا. اور کچھ نہیں کر سکتے، اپنے پوری ماں کو پکڑ کے لے آؤ گاڑی پر بیٹھا کر. خدا کی قسم، خدا کے گھر میں بیٹھ کر ذمہ داری سے کہتا ہوں، تیری اماں جو دعا کر دے گی، پوری دنیا کا کتب، ابدال، بزرگ، ولی اور محدث، مفکر، معلم، مدرس، علماء وہ تاثیر دعا میں پیدا نہیں کر سکتے جو اللہ آپ کی ماں کی دعا میں پیدا کر دے گا. بوڑھا باپ ہے، باپ کی انگلی پکڑ کے لے آؤ، ابا یہ آٹو خریدا ہے ہم نے کرائے پہ چلانے کے لیے، رزق کے لیے، ذرا اس میں بیٹھ کر کے دعا کر دیجئے. تو یہ نہیں ہوگا، پوری دنیا کو بلا لے گا اور بوڑھا باپ گھر میں بیٹھا ہوا اسے پوچھے گا نہیں. میں قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اپنی اولاد کے حق میں، اپنے بچوں کے حق میں، خدا کی قسم جس درد سے باپ مانگے گا اللہ سے، دنیا کا کوئی خطیب مولوی نہیں مانگ سکتا ہے. یاد رکھنا یہ بات. جس درد سے تمہاری ماں مانگے گی تمہارے لیے اللہ سے، دنیا کا کوئی پیر نہیں مانگ سکتا ہے، چاہے وہ توکل مستان صاحب ہو یا بابا فخر الدین ہو، کوئی بھی ہو. ماں سے دعا کرواؤ، باپ سے دعا کرواؤ، بیوی سے دعا کرواؤ. گھر سے نکلتے وقت اپنی بیوی کو کہو میں کمانے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ سے دعا کرنا. خدا کی قسم میری نہیں سنے گا اللہ، تیری بیوی کی سنے گا، تیرے بچوں کی سنے گا. پتہ نہیں ہم لوگ کس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں. تو فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر مصیبت سے نکلنا چاہتے ہو ایک آدمی بیمار پڑ گیا ہاسپٹل میں، دل کا آپریشن ہونے والا 4 بجے، جمعے میں چٹھی بھیج دیا، مولانا بابا کے ہارٹ کا آپریشن ہے ذرا دعا کر دو. نبی نے یہ نہیں کہا تھا، نبی نے کہا تھا کہ بابا کے نام سے کچھ صدقہ کر دو.
آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے کیا کرو؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ صدقہ کر دو، اور اس کے بعد مصلی بچھا کر اللہ سے جھولی پھیلا کر بابا کی صحت مانگو، اللہ ضرور قبول کرے گا۔ ہم لوگوں نے سب سے سستا کیا سمجھا؟ قلم اٹھاؤ، چھوٹی سی پرچی پہ لکھ دو، سبحانیہ کے خطیب صاحب بابا کا آپریشن ہے، ذرا دعا کر دیجئے۔ اس میں تو کچھ نہ ہلدی نہ مرچی نہ ادرک نہ لہسن، کچھ تو لگا نہیں۔ اللہ نہیں جانتا تیری نیت کو۔ چلتے چلاتے راستے میں مولوی مل گیا، کیا بھائی خیریت سے ہے؟ ارے نہیں مولانا، بیپار بالکل نہیں چل رہا ہے، دعا کر دیجئے۔ جیسے کہ مولوی اس کے ابا کا خریدا غلام ہو۔ کبھی مولوی کے گھر نہیں آئے گا دعا کرانے، اس کے آفس میں نہیں آئے گا دعا کرانے، راستے میں مل گیا تو کہے گا دعا کر دیجئے۔ اچھا، ایسے دعا قبول ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مصیبت کو ختم کرنے کے لیے، دنیا کی کوئی بھی مصیبت ہو، اللہ کی قسم، تجارت کی مصیبت، دکان کی مصیبت، مال کی مصیبت، صحت کی مصیبت، بیماری کی مصیبت، اولاد کی مصیبت، بیوی بچوں کی مصیبت، کوئی بھی مصیبت ہو، نبی نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اور مصیبت کے بیچ میں اللہ دیوار کھڑی کر دے، فرمایا صدقہ کرو۔ وہ صدقہ دیوار بن جاتی ہے، مصیبت تمہارے پاس آ ہی نہیں سکتی۔ جتنا ہو سکے تمہاری مرضی ہے، مگر ہم لوگ یہ نہیں کریں گے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہر چھوٹے سے پرچے پہ دعا کی درخواست بالکل آسان ہے، یا راستے میں کوئی مل گیا تو دعا کے لیے کہنا آسان ہے، مگر صدقہ کون کرے؟ وضو بنا کر مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے کون روئے گا؟ تو اسی لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرا کر، اللہ سے ڈرنے والوں یاد رکھو مصیبت آئے گی، مگر اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ خود اللہ بنائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ تقوی کے راستے سے بیماری کی دعا کیا کر، تقوی استعمال کرے گا، اللہ رزق میں برکت دے گا۔ اللہ سے ڈرے گا، اولاد باوفا ہوگی۔ اللہ سے ڈرے گا، بیوی میں شرافت آئے گی۔ اللہ سے ڈرے گا، کاروبار میں ترقی ہوگی۔ اللہ سے ڈرے گا، صحت میں اللہ برکت دے گا۔ اللہ سے ڈرے گا، دنیا کو اللہ تیری غلام بنائے گا۔ فرمایا جب لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں تو دنیا کی مخلوق اس سے ڈرتی ہے اور دنیا اس کی قدر کرتی ہے۔ ترکی کا ایک بہت بڑا تاجر تھا، عجیب عجیب انعام اللہ دیتا ہے، بہت بڑا تاجر تھا، کئی 100 ایکڑ زمین میں اس کے باغات تھے، انار کے، سیب کے، ہر فروٹ کا باغ تھا۔ اس باغ کی رکھوالی کے لیے ترکی کے اس تاجر نے جس نوجوان لڑکے کو رکھا تھا اس کا نام تھا مبارک۔ کیا نام تھا؟ مبارک۔ ایک مرتبہ ایسے ہی وہ تاجر، باغ کا مالک گھومتا پھرتا آیا اور آ کر کہنے لگا، مبارک ذرا پیاس لگی ہے، ایک گلاس جوس لے کر کے آؤ۔ مبارک گیا، ایک درخت کے 2-4 انار توڑے اور وہاں جوس نکالا، مالک کو لا کر دے دیا۔ مالک نے جو ایک گھونٹ پیا تو کہنے لگا، یار اتنا کھٹا، دوسرے پیڑ کا لے کر آؤ۔ مبارک گیا دوسرے درخت کے پاس، 2-4 انار اور توڑا، جوس نکال کر لایا، وہ اس سے بھی زیادہ کھٹا۔ تو مالک کہنے لگا کہ مبارک اتنا زمانہ ہو گیا میرے باغ میں تجھے نوکری کرتے کرتے، آج تک تجھے یہ نہ پتا چلا کہ کون سے درخت کا انار میٹھا ہے
اور کون سے درخت کا انار کھٹا ہے؟ اللہ اکبر و کبیرہ. مبارک کہنے لگے میرے مالک آپ نے مجھے باغ دیکھنے کے لیے رکھا ہے، میں نے آج تک کسی حال میں کبھی بھی میں بھوک سے تڑپ تو گیا لیکن آج تک میں نے آپ کے باغ کا کوئی پھل نہیں کھایا. آپ نے مجھے دیکھنے کے لیے رکھا تھا، پھل کھانے کی اجازت تو نہیں دی تھی، پھر آپ کی اجازت کے بغیر میں کوئی پھل کیسے کھاتا؟ اور جب کھایا نہیں تو مجھے پتہ کیسے چلے کون میٹھا ہے کون کھٹا ہے؟ آج تو دکان پہ بیٹھنے والا، کارخانے میں کام کرنے والا بس اس بات کے انتظار میں رہتا ہے کہ مالک کب اٹھے اور ہم 420 کریں، 420 کریں. لیکن دنیا مبارک کی مثال پیش کر سکتی ہے؟ اتنا تقویٰ، اتنا ڈر کہ مالک نے اجازت نہیں دی تو کسی پھل کو ہاتھ نہ لگایا. اور ساری رات باغ کی رکھوالی کرتا، رات کو وہیں پہ تہجد کے لیے نیت باندھ کر کے کھڑا ہو جاتا، فجر تک نماز تہجد میں گزارتا. مالک نے جب دیکھا کہ اللہ اتنا نیک بندہ اور میں اس کو نوکر بنا کے رکھوں، یہ نہیں ہو سکتا، لہذا اس نے کہا کہ مبارک آج سے تم میرے باغ میں کام نہیں کرو گے، بلکہ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور تنخواہ سیلری میں تم کو ڈبل دوں گا، اور باغ کے دیکھ بھالی کے لیے میں کسی اور کو رکھ لوں گا. آپ اللہ کے نیک بندے ہو، آپ کے لائق یہ کام نہیں. تقوی کا بدلہ دیکھ لیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. غریبی کر کے مرنے والوں، تجھے غریبی سے نکلنے کا راستہ ایسے بنا دوں گا کہ تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا. شرط یہ ہے اللہ سے پیار تو کر. کل تک کا مزدور مبارک اپنے ایک تقوی کی بنیاد پر کہ بغیر اجازت مالک کے درخت کا پھل نہیں کھایا، اللہ نے انعام یہ دیا کہ اس باغ کے مالک نے اپنے گھر کے پاس ایک خوبصورت محل بنایا، مبارک کے نام اس کو رجسٹریشن کیا، اور مبارک کی ڈبل تنخواہ کر کے کہا کہ آپ کا کام صرف اللہ کو یاد کرنا ہے، آپ دوسرا کوئی کام مت کرو، کھانا پینا میرے گھر سے آئے گا. قرآن جھوٹ بولے گا کبھی؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. میرے بندو ایسی جگہ سے رزق دوں گا کہ تمہارے خیال میں بھی نہیں ہوگا. شرط یہ ہے کہ مجھ سے پیار کر لو، مجھ سے محبت کرو، اکیلے میں، بازار میں، دکان میں، مکان میں، جہاں بھی رہو مجھ سے ڈرو. کوئی کام ایسا مت کرو جو گناہ والا ہو. بس نارمل زندگی مبارک گزارنے لگے. آگے دیکھو، ایک دن وہ تاجر مبارک کے پاس آیا تو ذرا پریشان نظر آ رہا تھا. مبارک نے پوچھا کہ میرے مالک آج کچھ آپ پریشان نظر آتے ہو، کیا بات ہے، کیا پریشانی آ گئی؟ کہا ہاں پریشان ہوں. کہا کیا پریشانی؟ کہا کہ میرے گھر میں میری ایک جوان لڑکی ہے، اب وہ شادی کے لائق ہو گئی، رشتے بہت آ رہے ہیں، بادشاہ اپنے بیٹوں کے لیے رشتہ مانگ رہے ہیں، ڈاکٹر حضرات رشتہ مانگ رہے ہیں، انجینئر لوگ رشتہ مانگ رہے ہیں، بڑے بڑے رشتے آ رہے ہیں. میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ اپنی بچی دوں تو کس کو دوں، شادی کروں تو کس سے کروں. میں آپ سے مشورہ کے لیے آیا ہوں. مبارک نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک بات ہے،
اجازت ہو تو میں کہوں؟ کہا کیا بولو؟ کہا کہ دیکھیے دنیا میں ایک قوم گزری ہے جسے ہم یہودی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہودی. یہودی لوگ اپنے بچوں کا رشتہ دولت کو دیکھ کر کرتے تھے، مال دیکھ کر کے. کیا دیکھ کر؟ کسی سے بھی دوستی مال دیکھ کر کے کیا کرتے تھے. وہ غریب سے دوستی نہیں کرتے تھے بلکہ کس سے؟ مال والوں سے. آج الحمدللہ ہم مسلمانوں کی بھی تقریباً یہی حالت ہے. ہم سے چھوٹا کوئی ہمارا یار نہیں ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں. ہم اگر ہر دن گائے کا بیل کا کھاتے ہیں تو کم سے کم چکن والا پارٹی تو ہوگا ہی میرا دوست. سبزی والا نہیں ہو سکتا، ترکاری والا دوست نہیں بنے گا ہمارا. ہم اگر بنگلہ میں رہتے ہیں تو کرائے کے مکان میں رہنے والا ہمارا یار نہیں ہو سکتا. کم سے کم چھوٹا موٹا اپنا گھر تو ہونا ہی ہونا. ہماری دوستی پیسوں کی بنیاد پر ہوتی ہے. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. کس کا؟ اور رشتہ کرنے کے وقت بھی موجودہ زمانے میں ہماری یہی حالت ہے کہ ہم لوگ مال کو تلاش کر رشتہ کرتے ہیں، دولت کو تلاش کر رشتہ کرتے ہیں. کیا مجال کہ کوئی بڑے باپ کا بیٹا کسی غریب کو، کسی بیوہ کو، کسی یتیم کو اپنے گھر لے آئے؟ لاتا ہے. خود اگر روپیہ والا ہے نا تو 1.5 روپیے والے کے یہاں رشتہ کرے گا، لیکن 50 پیسے والے کیا نہیں کر سکتا. تو مبارک نے کہا کہ دنیا میں قوم گزری ہے یہودی جو پیسے کی بنیاد پر رشتہ کیا کرتی تھی، اور ایک قوم گزری ہے نصارا جو حسن کی بنیاد پر رشتہ کیا کرتی تھی. کس کے؟ خوبصورتی دیکھ کر کے. چونکہ یہ خود گورے ہوتے ہیں نا انگریز، عیسائی لوگ، نصارا لوگ. تو کہا یہ 2 قوم گزری ہے. اس کے بیچ میں ایک مذہب آیا جسے ہم اسلام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسلام. تو اسلام آنے کے بعد جو رشتے کا معیار اللہ نے متعین کیا کہ بیٹا کا رشتہ کہاں کرنا ہے، بیٹی کا رشتہ کہاں کرنا ہے، تو مبارک نے کہا کہ اسلام جب آیا تو اس نے دولت کی لالچ میں بھی رشتہ کرنے سے منع کر دیا، اور حسن کو بنیاد بنا کر بھی رشتہ کرنے سے منع کر دیا. بلکہ نبی نے کہا کہ رشتہ وہاں کرو جہاں اللہ کا ڈر ہو. اللہ سے ڈرنے والی بیٹی ہو، اللہ سے ڈرنے والا بیٹا ہو، اس کو داماد بناؤ. اللہ سے ڈرنے والی بیٹی ہو، اس کو اپنی بہو بناؤ. جتنا زیادہ ڈر ہوگا دل میں اتنا ہی زیادہ رشتے کو مضبوطی فراہم کرے گا. عربی کی ایک کتاب ہے نیک خاتون، اللہ کی ولی، تقوی والی، پرہیزگار اگر عورت آئے گی تو یاد رکھو تمہاری نسل کو بھی اللہ والا بنا دے گی. اور شوہر چاہے جتنا بگڑا ہو، شرابی ہو، جواری ہو، جتنا بگڑا ہو، اگر اللہ والی لے کر کے آؤ گے بگڑے ہوئے شوہر کو انسان بنا لے گی. یہ نیک عورت کی خاصیت ہوتی ہے. عربی کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے نیک خاتون کا. شوہر اس کا بڑا بدماش تھا، بہت زیادہ بدماش، نماز نہیں، روزہ نہیں، کچھ نہیں. ایک مرتبہ اس عورت کے بدن پہ جنات آ گیا. کیا آیا؟ جنات. توڑنا پھوڑنا الٹا سیدھا شروع. شوہر اٹھا کر کے ایک حضرت کے پاس لایا بیوی کو. کہا کہ حضرت ذرا دیکھیے اس پہ جن کا اثر ہو گیا ہے. کہا اچھا جن کا اثر؟ کا بالکل. تھوڑا دم وم کیا، جھاڑ پھونک کیا، عورت کے بدن پہ جن آیا، بات چیت شروع ہو گئی. مولانا صاحب نے پوچھا کہ بھائی اس بیچاری غریب کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ کہا کہ میری مرضی. حضرت نے کہا جاؤ گے نہیں جاؤ گے؟ کہا کہ جاؤں گا تو ضرور، لیکن ایک شرط ہے ہماری. کہا کیا شرط ہے؟ تو کہا کہ اس عورت کو چھوڑ کر اس کے شوہر پہ چلا آؤں گا. یہ بھاگا 5 ہاتھ پیچھے، اللہ کی پناہ.
وہیں ٹھیک ہے بھائی، میرے پاس مت آ۔ کہا کیوں؟ ارے اس کو چھوڑنے کے بعد جہاں سے آیا وہاں جا، شوہر کے بدن پہ کیوں جائے گا؟ کہا بالکل جاؤں گی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ کیا نہیں کرتا ہے؟ نماز نہیں پڑھتا، اس لیے میں اس پر جاؤں گی۔ تو مولانا صاحب نے کہا ایک کام کرو، اس عورت سے نکل کر گھر کے بازو میں ہی کھڑے رہو، تم شوہر پہ مت جاؤ۔ اس نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا تم چلے جاؤ، جہاں نماز چھوڑے بس فوراً تم اس کے بدن پہ سوار ہو جانا۔ کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی مولانا صاحب، یہ شرط مجھے منظور ہے۔ کچھ دن کے بعد بیوی کا فون آیا مولانا کو کہ مولانا اب تو مسجد کا گیٹ بھی میرا شوہر ہی کھولتا ہے، اور وہ جنات النات کچھ نہیں تھا میرے اوپر، ہم تو اس کو نمازی بنانا چاہتے تھے۔ دیکھ لیا؟ کہاں کرو گے شادی بیٹا کی؟ تقوی کی بنیاد پر۔ دولت، ثروت، شہرت مت ڈھونڈو، بلکہ یہ معلوم کرو محلے والوں سے کہ یہ لڑکی کتنی نیک ہے، کتنی اچھی ہے، تو خاندان کو بنا لے گی، شوہر کو منا لے گی، نسلیں اس کی اللہ والی بن جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ سے ڈر کر کے جینا سیکھو، حلال حرام کی تمیز اپنے اندر پیدا کرو، زندگی خوشحال ہو جائے گی، مصیبت ایسے ختم ہوگی کہ آپ محسوس بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔